السلام علیکم جی دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم پیراسائٹ ایسیو اور پیراسائٹ ایسیو کے اندر گوگل صحیح اور پیراسائٹ ایسیو کے اندر جو زیادہ ہمارا فوکس ہے وہ ایسیو پر ہے، کیونکہ ایسیو سرچ انجن آپٹیمائزیشن وہی ہماری طاقت ہے اور وہی جو ہے وہ ہمیں کامیاب کرے گی، ٹھیک ہے، کہ ہم آرگینیکلی رینک کر سکیں گے صحیح۔ اب یہ جو گوگل ہے یہ سب سے اہم، سب سے اوپر سرچ انجن ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں شاید 50 یا اس سے زیادہ جو ہیں وہ سرچ انجن ہیں، جیسے یاہو ہے، بنگ ہے، ینڈکس ہے، بائیڈو ہے، ڈک ڈک گو ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دنیا میں 90 سے 95% لوگ جب انکوائری کرتے ہیں، کسی سوال کا جواب پوچھتے ہیں تو وہ گوگل سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب گوگل یاہو سے بعد میں آیا ہے، لیکن یہ سب سے آگے نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگل نہ صرف اپنے یوزر کی، نہ صرف لوگوں کی انکوائری کا جواب دیتا ہے، بلکہ اس انکوائری کے پیچھے جو ان کی انٹینشن ہوتی ہے، جو ان کا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح۔ یعنی کہ گوگل پر مختلف لوگ مختلف انکوائری کرتے ہیں، مختلف سوال پوچھتے ہیں، جیسے پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ یوٹیوب چینل، اور پوچھا جاتا ہے کریشن آف یوٹیوب چینل، اور پوچھا جاتا ہے ہاؤ ٹو پریپیئر یوٹیوب چینل، ہاؤ ٹو فارم یوٹیوب چینل، ٹھیک ہے۔ اور ایسی ساری انکوائریز کے پیچھے گوگل اسیس کرتا ہے کہ اس کے پیچھے یوزر کا مقصد ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ یوٹیوب چینل کیسے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گوگل کا جو الگوریتم ہے یا گوگل کا جو سسٹم ہے وہ اس انکوائری کے ریزلٹس میں یوٹیوب چینل بنانے کی جو معلومات ہے وہ سامنے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ گوگل نہ صرف یوزر کی انکوائری کو ڈیل کرتا ہے، بلکہ اس کے انٹینشن، اس کے مقصد کو بھی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ سرچ انٹینشن کیا ہے اور سرچ انٹینشن کی اقسام کیا ہیں، تاکہ یہ جو گوگل کا مقصد ہے، گوگل کا جو رول ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے یوزر کو ریلیونٹ معلومات دے، صحیح معلومات دے، اور ان کی انکوائری کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے اس کا جو مقصد ہے اسے بھی پورا کرے، ٹھیک ہے۔ تو واٹ از سرچ انٹینٹ؟ سرچ انٹینٹ یہ ہے کہ ایک یوزر جب گوگل پر ایک انکوائری کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو اس کا پرپز ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے، وہی سرچ انٹینٹ کہلاتا ہے، صحیح۔ اب سرچ انٹینٹ کی کتنی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے نیویگیشنل انٹینٹ۔ نیویگیشنل انٹینٹ، تو نیویگیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کی کوئی سمت ہو، ٹھیک ہے، جس کی کوئی ڈائریکشن ہو۔ تو میں لفظ بولتا ہوں کہ ایسے اشارہ کرتا ہوں اکثر کہ انسان جو ہے وہ چھلانگ مار کر کسی خاص جگہ پر جانا چاہتا ہے، تو اس ایسی انٹینشن کو ہم وہ کیا کہتے ہیں، نیویگیشنل انٹینٹ۔ یعنی کہ جب میں ونڈو انسٹال کرتا ہوں تو اس کے بعد میں فوراً ہی کیا کرتا ہوں، لکھتا ہوں واٹس ایپ فار ویب، ٹھیک ہے، تاکہ میں فوراً ہی اپنے کمپیوٹر کو، اپنے واٹس ایپ کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر سکوں، صحیح۔ اس کے بعد میں فوراً لکھتا ہوں فیس بک یا فیس بک لاگ ان، ٹھیک ہے، تاکہ میں ڈائریکٹ فیس بک اوپن کروں اور اپنا اکاؤنٹ اس پر لگا دوں۔ ایک دفعہ اکاؤنٹ لگا دیتا ہے، بعد میں پھر وہ فیس بک چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ میں اپنا جی میل کا آئی ڈی لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں یوٹیوب اوپن کرتا ہوں،
گوگل پر میں یوٹیوب لکھتا ہوں اور میں ڈائریکٹ بلکہ وائی لکھتا ہوں اور یوٹیوب آ جاتا ہے تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں۔ تو یہ جو انٹینٹ ہے جس میں میں چاہتا ہوں کہ میں ڈائریکٹ واٹس ایپ پر چلا جاؤں، میں ڈائریکٹ فیس بک پر چلا جاؤں، میں ڈائریکٹ یوٹیوب پر چلا جاؤں، صحیح، یا ڈائریکٹ میں medium.com پر چلا جاؤں، تو ایسی انٹینٹ کو ہم نیویگیشنل انٹینٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری سمت طے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ ہے انفارمیشنل انٹینٹ، کہ جب ایک بندہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کچھ لکھتا ہے گوگل پر تو اسے ہم کہتے ہیں انفارمیشنل انٹینٹ، ٹھیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ نیٹ سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی پڑھائی کے دوران، تو وہ جتنے بھی کی ورڈ لکھتے ہیں، جتنے بھی سوال لکھتے ہیں، وہ انفارمیشنل انٹینٹ، ان کی جو انٹینٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انفارمیشنل۔ اسی طرح میں اور آپ جیسے لوگ جب یوٹیوب کے علاوہ گوگل پر لکھتے ہیں واٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ، واٹ از فری لانسنگ، ٹھیک ہے، شروع میں لکھتا تھا واٹ از پیراسائٹ ایسیو، ٹھیک ہے، تو میں پیراسائٹ ایسیو پر جو آرٹیکل پبلش ہیں وہ بھی پڑھا کرتا تھا، یعنی کہ پیراسائٹ ایسیو پر جو 2-4 ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تو میں نے جب دیکھ لیا، اس کے بعد پھر میں گوگل سے پیراسائٹ ایسیو لکھ کر میں پیراسائٹ ایسیو پر جو آرٹیکل ویڈیوز کی نسبت زیادہ ہیں تو میں وہ بھی پڑھا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہم چاہے اپنی تعلیم کے لیے یا چاہے تعلیم کے بعد نیٹ پر ارننگ کے میتھڈ کے حوالے سے جب ہم سرچ کرتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں تو اس وقت جو ہماری انٹینٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انفارمیشنل انٹینٹ، صحیح۔ اب نیکسٹ جو انٹینٹ ہے وہ ہے کمرشل انٹینٹ، ٹھیک ہے۔ اور کمرشل انٹینٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو پروڈکٹ کا ذکر ہوتا ہے، جس کی ورڈ کے اندر پروڈکٹ کا ذکر ہو تو وہ کمرشل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پروڈکٹ یا سروس ہی خریدی جا سکتی ہے نا، تو معاملہ پھر کمرشل کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب کوئی یوزر کسی پروڈکٹ کی بات کرتا ہے، صحیح ہے، تو اس وقت وہ ہمارے لیے اس کی انٹینٹ کمرشل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ لکھتا ہے بیسٹ موبائل ان پاکستان، ٹھیک ہے، اور یا ایک بندہ لکھتا ہے کہ کمپیریزن آف ٹیکنو اینڈ انفنکس، ٹھیک ہے، تو جب دو چیزوں کا کوئی یوزر کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے تو وہ کمرشل انٹینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یوزر تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے علم کو بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے، تاکہ جب وہ فیصلہ کرے، جب وہ ایکچوئل میں خریداری کرے تو اس کا فیصلہ صحیح فیصلہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ پروڈکٹ خریدنے کے بعد اسے پچھتانا نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی انٹینٹ میں جو ہے وہ معلومات لے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ اس سے کسی پروڈکٹ یا سروس انوالو ہو جاتی ہے تو وہ کمرشل انٹینٹ ہو جاتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں پروڈکٹ اینڈ سروس کے سیل پرچیز سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کمرشل انٹینٹ میں آگے چل کر پرچیزنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن انفارمیشنل انٹینٹ میں آگے چل کر جو ہے وہ پرچیزنگ نہیں ہوتی، وہ بندہ صرف انفارمیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اب کئی لوگ اسے یا میں اسے انویسٹیگیٹو انٹینٹ بھی کہوں گا، ٹھیک ہے، کہ تحقیق بندہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تحقیق، انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنے میں آرٹیکل لکھتا ہوں انفارمیٹیو انٹینٹ پر، اور یا میں لکھتا ہوں کمرشل انٹینٹ پر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہ میں نے آرٹیکل لکھا کہ فری لانسنگ میتھڈ ان پاکستان، یہ انفارمیٹیو تھا۔ میں نے لکھا آن لائن ارننگ میتھڈ ان پاکستان، یہ انفارمیٹیو ہے۔ میں نے اب شروع کیا ہے آن لائن ارننگ ایپس ان پاکستان، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک انفارمیٹیو آرٹیکل ہے۔ لیکن باقی جو زیادہ میں نے آرٹیکل لکھے ہیں جیسے بیسٹ ہیڈ فون، ٹھیک ہے،
اور میں نے لکھا وہ بیسٹ موبائل ڈاگ گرومنگ سروسز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کتوں کو نہلانے والی سروسز کا ذکر تھا تو وہ بھی کمرشل ہو گیا ہے۔ میں نے ہیڈ فون کی بات کی تو وہ بھی کمرشل ہو گیا ہے۔ میں نے امپلائی مانیٹرنگ سافٹ ویئر پر آرٹیکل لکھا تو وہ بھی ایک کمرشل تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آرٹیکل جو ہے وہ انفارمیٹیو پلس کمرشل لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ انفارمیٹیو آرٹیکل لکھیں تاکہ لوگ ہماری ویلیو جو ہے لوگ ہماری رسپیکٹ کریں اور آگے چل کر جو ہے وہ ہم لوگوں کو ریکمینڈ کر سکیں، کوئی پروڈکٹ یا سروس ریکمینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب زیادہ کمرشل ہم آرٹیکل لکھیں گے تو ہمارے جو فالوورز ہوں گے، ہمارے جو سبسکرائبرز ہوں گے، صحیح، یا وہ ہمارے جو ریڈرز ہوں گے، جو ہماری آڈینس ہوگی، وہ ہم سے اکتا جائے گی کہ یہ بندہ تو ہر وقت پروڈکٹ اور سروسز کی بات کرتا ہے اور یہ ہمیں جو ہے وہ ہم سے ہر وقت پیسے کمانے چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم نے زیادہ انفارمیٹیو۔ خیر، تو نیکسٹ ہے ٹرانزیکشنل انٹینٹ۔ ٹرانزیکشنل انٹینٹ جو ہے جس وقت ایک یوزر ہے گوگل پر کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے فیصلہ کر چکا ہوتا ہے تو ایسی انٹینٹ کو ہم ٹرانزیکشنل انٹینٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پہلے میں نے بات کی کہ ایک بندہ لکھتا ہے کہ واٹ از کمپیریزن آف ٹیکنو اینڈ انفنکس، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ لکھتا ہے پرائس آف ٹیکنو 20C، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک یوزر فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اور اس کے ٹرانزیکشن کرنے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب انسان ٹرانزیکشن کے قریب ہوتا ہے تو تب بھی جا کر وہ پرائس پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، یا پرائس کے ساتھ ایک بندہ اس کے ڈسکاؤنٹ وغیرہ چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی وہ ٹرانزیکشن کرنے کا، خریداری کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے قیمت کا پتہ چلے اور ساتھ ڈسکاؤنٹ کا پتہ چلے یا یہ بھی پتہ چلے کہ یہ چیز کہاں سے ملے گی، صحیح۔ تو یہ ٹرانزیکشن جو انٹینٹ ہے اس کے اندر نارملی بائی کا لفظ آتا ہے اور سبسکرپشن کا لفظ آتا ہے، پرچیز کا لفظ آتا ہے یا ڈائریکٹ کسی پروڈکٹ کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کنزیومر جو یوزر ہے وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اور وہ ٹرانزیکشن اس کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر ہم ڈائریکٹ لکھیں کہ ہیڈ فون یا وائی فائی اینٹینا آف دراز.pk، ٹھیک ہے، اور یا ہم لکھیں کہ ہیڈ فون آن OLX، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ایک بندہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ وہ OLX سے خریداری کرنا چاہتا ہے، تو ایسی انٹینٹ کو جو ہے وہ ٹرانزیکشن انٹینٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے جو یوزر کا مقصد ہوتا ہے وہ خریداری کرنے کا ہوتا ہے یا کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ خریداری کرے یا ایکچوئل میں ٹرانزیکشن کرے، ٹھیک ہے۔ اور گوگل ایسی انکوائری پر نارملی کسی نہ کسی آن لائن سٹور کو سامنے رکھتا ہے جہاں سے خریداری ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ٹرانزیکشنل انٹینٹ پر آرٹیکل نہیں لکھنے، کچھ آرٹیکل ہم نے کمرشل انٹینٹ پر لکھنے ہیں اور زیادہ آرٹیکل جو ہم نے انفارمیشنل کنٹینٹ انٹینٹ پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ انفارمیشنل انٹینٹ والے آرٹیکل پر خریداری کے چانسز بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور کمرشل انٹینٹ پر خریداری کے چانسز تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں اور ٹرانزیکشن پر بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن نہ تو ہمارا آن لائن کوئی سٹور ہے، نہ ہی ہم اپنی سیل میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو پیراسائٹ ایسیو کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ صلاحیت کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا اعتماد برقرار کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہیں کبھی
کسی پروڈکٹ یا سروس کا ذکر کریں، اور پھر ہماری بات کو ویٹیج بھی ملے گی اور ہماری ریکمنڈیشن پر خریداری بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ٹرانزیکشن انٹینٹ پر کام کریں گے تو لوگ ہم سے کیا کریں گے، اکتا جائیں گے۔